ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا نے کیا قیامت مچا رکھی ہے۔ دشمن ملک اس سلسلے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی اور سیاسی طریقے عروج پر ہے۔ اس قوم کو اب پروپیگنڈا وار سے خاک بدن توڑ دیا جائے، جس کے لیے ہماری ہر جماعت نے سوشل میڈیا سیلز بنا رکھے ہیں۔ اور اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر کون سی جماعت سب سے زیادہ فعال ہے، اور اس کی طرف سے جو اخلاق باختہ اور ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے، وہ طوفان بدتمیزی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کسی بھی خبر کو تصدیق کرنے کے بجائے فوری طور پر آگے گروپس میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس جھوٹی خبر سے ہم نہ صرف ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکہ اپنی عاقبت بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بات کی اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو بغیر کسی تحقیق آگے پہنچا دے۔ اب جس طرح ملکی اداروں اور بالخصوص ISI پر زہریلے تیر پھینکے جا رہے ہیں، فوج کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں لسبیلا میں ہمارے شہداء جن میں 2 جرنیل 4 دیگر اعلیٰ افسران سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی گئی، کیا ایسے افراد اور ان اداروں کو سزا کے ٹائم میں نہیں لانا چاہیے جنہوں نے اپنے اس پروپیگنڈے کو بڑھانے میں حصہ لیا؟ میں آپ کے توسط سے اپنی بہادر افواج پر تنقید کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ ٹارچر سر کی سختی ہوتی کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ پلاس سے ناخن کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چلتی ڈرل دیکھ کر ہی تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اس کا تم کیا مقابلہ کرو گے کہ جس کی دائیں ٹانگ کی ہڈی کو پہلے باریک ورمے سے آر پار سوراخ کیا گیا، پھر ورمے کے سائز بڑھتے گئے، اس حد تک کہ ٹانگ خود ہی الگ ہو گئی، پر اس نے ہینڈلر کا نام اس کی زبان پہ نہیں آیا، اس کے مشن کے بارے میں وہ ایک لفظ نہ جان سکے۔ جاؤ جا کے دیکھو دہلی کی تہاڑ جیل کے وارڈ CDAF سے لے کر کابل کی پلچرخی اور غزنی جیل تک پاکستان کے بیٹوں کی 20 داستانیں ایسی ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہاری گھسبر کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ ان جیلوں کی بیرکوں کی دیواریں اس بات کی گواہ ہیں کہ وطن کے یہ بیٹے جیت گئے اور دشمن ہار گیا۔ استقامت کے یہ پہاڑ معمولی نہ تھے، استقامت میں یہ عبداللہ بن حذافہ کے بیٹے تھے، جھکے نہیں، پھر برداشت میں یاسر سمیہ کے فرزند ثابت ہوئے کہ اف تک نہ کی۔ آج میں اگر جذبوں جوش و ہوش سے یکسر محروم فیس بکے کی 2 انگلی کے درمیان پینسل رکھ کر انہیں دبانا شروع کر دوں تو 30 سیکنڈ سے پہلے اپنے لیڈر کو اپنی زبان سے گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ یہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی کمرے میں ڈر جانے والے کیا جانتے ہیں کہ خوف ہوتا کیا ہے؟ وہ خوف کے جس میں جنگلی جانور یا بھوت پریت نہیں ہوتے، گولیاں، گرنیڈ، RPGs اور مائنز کا خطرہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ زبان نہ پھسل پڑے، ایک لفظ نہ نکل جائے جو اسے مجاہد سے غدار بنا ڈالے۔ ان کو کیا پتا کہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ اپنے ساتھ زہر کیوں رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے شیر شدید اذیت کو آسان موت اور آسانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ پل چرخی میں اس مرد مجاہد کے ہاتھ پہ پسٹل سے فائر شروع کیا گیا، ہر سوال کے بعد اس کے ہاتھ سے کندھے تک 3 انچ بعد سوراخ کیے گئے، پر وہ ڈٹا رہا آخری سانس تک۔ ان کی وجہ سے بڑے آرام سے جب تم پرسکون کمرے میں جب انہیں ہی خلاف بولتے ہو تو واللہ دل تو کرتا ہے کہ تمہیں چوکوں میں لٹکا دیا جائے۔ وہ جو تمہیں باقی رکھنے کے لیے اپنوں سے اپنی باقیات چھین لیتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہیں تو تم ہو، یہ نہ ہو تو تمہارا نشان تک نہ ہو۔ یہ وہ ہیں جو تمہاری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، کبھی یہ چرسی کے روپ میں، تو کبھی یہ بزنس مین کے روپ میں، فقیر کے روپ میں، شاگرد کے روپ میں، کبھی یہ کسی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہماری حفاظتوں میں مامور ہیں۔ یہ پلیز یہود و حنود غلیظ نصرانی یہ تمہیں کچا کھا جائے۔ دیکھا نہیں تم نے؟ یہ تمہاری بہنوں کو باندیاں بنا لیتے ہیں، تمہاری ماؤں کی چھاتیاں کاٹ ڈالی ان لوگوں نے، تمہاری نسلیں مٹا دی۔ بنی اسرائیل کی طرح ناشکریہ کرنے والے دیکھو، یہ میرا پیغام ہے تم سب کے لیے کہ اٹھو، ذرا جھانک لو کہ شام سے لے کر لیبیا تک جن کے اتنے دشمن بھی نہیں تھے وہ سب کیوں مارے گئے، اور تم چاروں طرف سے گرے ہونے کے باوجود زندہ کیوں بچے ہوئے ہو۔ ابھی کل کی بات ہے کہ صاحبان اقتدار کے سرکاری اور ذاتی محلات میں بھارت ماتا کے برخوردار سہنا کے وہ پتلے بھارتی کٹ پتلیاں نئے تماشے ظاہر بیٹھے تھے، لیکن کس طرح ہماری عسکری قیادتوں نے اس ٹکراؤ کو سمجھ لیا، اور وہ بھارت کی والہانہ مبل کے بارے میں امن کی آشا کا جو بھوت سوار تھا، اور یہ اس وقت بھاتر کا پوچر نام بھی لینا پاپ سمجھتے تھے،
اب تو مجھے بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سب سیاسی کبوتروں نے ان گنت بلیاں پال رکھی ہیں جن کو دیکھ کے سزا کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. مگر ان حالات میں بھی ہمارے عسکری اداروں کی سرگرمیاں جو ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت کے تلوں میں تیل نہ ہونے کا جو ہے نقصان جو ہے ملک کو کس قدر ہو سکتا ہے. اس لیے حکومت کی قومی غیر سے دل برداشتہ اور دیکھ کے انہوں نے عسکری سازداروں نے بھارتی دہشت گردی کی مذمت اور انتوا کی غنڈہ گردی کا سدبا خود ہی کرنے کی ٹھان رکھی ہے. یہ ضرب عزم اور نظر الفساد کیا تھا آج دیکھتے نہیں کہ آپ جہاں ہر روز کئی دھماکے ہوتے تھے سینکڑوں جانیں چلی جاتی تھی الحمدللہ آج آرام سے سوتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انہیں لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جو کہ منہ سے میں بھی دہرا نہیں سکتا. کچھ خیال کر اللہ کو تم نے حساب دینا ہے یہ بھی خیال رکھو. اللہ خود کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر اسی آیت کا خیال کر لو تم.